شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے، اور یقیناً ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ میرے آج کی سٹوری سینڈر ہے محسنہ بطول اسلام آباد سے، ہما فیصل آباد سے، محمد اسلام سعودی عربیہ جدہ سے، اور وقاص احمد مانچسٹر سے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی محسنہ بطول شیئر کر رہی ہیں۔ محسنہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میری آپی کی ایک فرینڈ ہے، ان کے ماموں کی زندگی میں ایک بہت ہی ہارر انسیڈنٹ ہوا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ ساری فرینڈس، میری آپی، ان کی وہ فرینڈ، میں بھی ان کے ساتھ ہی تھی، کانفرنس کال پر بات کر رہے تھے۔ رات 2 بجے کا ٹائم ہوگا، تو ہم سب لوگ ہارر ٹاپک پر ہی بات کر رہے تھے، ڈراؤنی باتیں ہی کر رہے تھے۔ ایک دم سے اسے ایسا لگا کہ ان کے روم کو کسی نے لاک کر دیا ہے۔ اپنے آپ جو روم کی وہ جو دروازے کے اوپر کنڈی لگی ہوتی ہے، وہ خود بخود ہی جیسے وہ بند ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی اور کہنے لگی کہ اب ہمیں زیادہ ڈراؤنی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ماموں جو تھے وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے، تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نے ایک اپارٹمنٹ لیا، اس میں رہتا تھا۔ تو ایک دفعہ میرا کولیگ تھا آفس کا، میرے ساتھ ہی جاب کرتا تھا، وہ گھر نہیں گیا تو میرے ساتھ میرے گھر آ گیا۔ ہم لوگوں نے مل کر کھانا کھایا، اس کے بعد ہم لوگ ایک روم میں سونے کے لیے چلے گئے۔ تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوا تو جو میرا کولیگ تھا اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں جیسے میں اس کے پاس بہت زیادہ تکلیف دہ آوازوں میں بول رہا ہوں، جیسے کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو کوئی اس تکلیف میں کراتا ہے، اس طرح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسے سمجھ نہیں ہے کہ ایک دم سے مجھے کیا ہو گیا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ٹارچ کے ساتھ دیکھنے لگا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ جیسے اس نے ٹارچ میری طرف کی، میں آرام سے سویا ہوا تھا اور میرے پاس ایک بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی مخلوق بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ ایک عورت لگ رہی تھی، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا، اور وہ میری آوازیں نکال کر وہ اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ جب میرے دوست نے اس چیز کو دیکھا، وہ اونچا اونچا چیخنے لگ گیا۔ میری آنکھ کھلی تو تب تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ اس کو پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہوا ہے۔ وہاں پر مجھے کسی کی موجودگی کا بھی احساس نہیں تھا۔ کافی ٹرائی کی کہ اس کو ہوش آ جائے، لیکن وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تقریباً کافی ٹائم کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں بالکل نارمل سو رہا تھا، مجھے اس طرح سے آواز ہے جیسے تم بہت زیادہ تکلیف میں ہو۔ تمہارے کراہنے کی آوازیں سن کر جب میں نے آنکھ کھولی تو تمہارے پاس ایک مخلوق بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کافی زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد میرا وہ دوست کبھی بھی میرے پاس رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اسی طرح سے ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نہا رہا تھا واش روم میں، تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں ایسے ہی نہاتے نہاتے، جیسے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کبھی کبھی کچھ گنگنانے لگ جاتے ہیں، تو ایک دم سے مجھے محسوس ہونے لگ گیا کہ میرے ارد گرد بہت زیادہ ہجوم بڑھ رہا ہے، جیسے کوئی نہ دکھنے والے وجود میرے اس واش روم میں باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر موجود ہے۔ مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت زیادہ میرے قریب آ گیا ہے۔ میں اتنا زیادہ خوفزدہ ہوا کہ میں وہیں پر گرا اور مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں واش روم میں ہی تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ ان کے ماموں نے وہ اپارٹمنٹ ہی چھوڑ دیا۔ شاید وہ سیف زدہ جگہ تھی، جو جنات اس طرح سے اپنا آپ ان پر ظاہر کر رہے تھے۔ یہ ایک کہانی تھی جو محسنہ بطول نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محسنہ بطول آپ کا۔ لسنرز، جو جگہ سیف زدہ ہوتی ہے، جہاں پر کوئی اکیلا انسان رہتا ہے، پھر وہ جنات اسے اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں۔
اگر وہ جگہ پہلے سے آسیب زدہ ہو تو اس انسان کو وہاں پر نہیں رہنے دیتے۔ اور ویسے بھی میں ہمیشہ آپ لوگوں کو میسج دیتی ہوں، جب بھی واش روم میں جائیں تو جو دعا ہوتی ہے وہ پڑھ کر جایا کریں، کیونکہ باتھ روم میں شیاطین جنات کا بسیرا ہوتا ہے، تو وہ انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اپنا خیال خود رکھا کریں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ہما شیئر کر رہی ہیں فیصل آباد سے۔ ہما کہتی ہیں میں آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری اپنی ہی زندگی کی ہے۔ بہت سے واقعات میری لائف میں ہوئے ہیں۔ میں اپنے ہسبینڈ سے الگ رہتی ہوں، ہم لوگوں کی سیپریشن ہو چکی ہے، کیونکہ میرے جو ہسبینڈ تھے وہ بہت زیادہ کالا جادو کیا کرتے تھے، اس وجہ سے میں ان سے الگ ہو گئی۔ میں اپنا 2 سال کا بیٹا لے کر ایک گھر میں شفٹ ہو گئی۔ وہ جو گھر تھا اوپر والا پورشن تھا، نیچے اس گھر کے جو آنر تھے وہ رہتے تھے۔ اس گھر کے ساتھ ایک خالی گھر تھا، اس گھر میں کوئی بھی آباد نہیں ہوتا تھا، نہ وہ گھر سیل آؤٹ ہوتا تھا، نہ وہ گھر رینٹ آؤٹ ہوتا تھا۔ ساری گلی میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے۔ بظاہر وہ گھر دکھنے میں بہت خوبصورت تھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی آباد نہیں ہو سکتا تھا۔ میری عادت تھی میں اکثر اپنے بیٹے کو لے کر باہر نکل جایا کرتی تھی۔ ہم لوگوں کے گھر کے پاس ہی ایک گراؤنڈ تھا، وہاں پر کچھ شاپس بھی تھیں، تو اس کو کینڈیز جوس وغیرہ میں دلوایا کرتی تھی۔ یہ بھی اس موسم کی بات ہے، سردیاں تھیں، لاسٹ ایئر کی بات ہے، دھند کا موسم تھا، جنوری تھا، تو تقریباً شام ہی ہوگی، میں اپنے بیٹے کو لے کر باہر نکلی۔ وہاں پر میں نے اس کو کینڈیز اور کچھ چیزیں لے کر دیں۔ ابھی ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو آج بھی دھند کافی زیادہ تھی۔ ابھی میں گھر پہنچنے ہی لگی تو وہی جو گھر تھا اس کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور گھر کی ساری لائٹس آن تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا وہاں پر کوئی فیملی شفٹ ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے گھر میں جانے کے بجائے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا کہ گیٹ کیوں کھلا ہے، تو وہاں پر ایک فیملی شفٹ ہوئی ہوئی تھی۔ ایک آنٹی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فیملی کی بڑی ہیں، جیسے دادی اماں ہوتی ہیں۔ وہ بہت زیادہ دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہوا تھا کہ جب بھی کسی کو دیکھتے ہیں تو بلاتے ہیں، سلام وغیرہ کرتے ہیں، تو وہ جیسے چھوٹا سا تھا وہ ہنسنے لگ گیا۔ میرا بھی ان سے سلام دعا ہوا۔ وہاں پر ان کی پاس کچھ عورتیں بھی پھر رہی تھیں، جیسے بہو بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی سب دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ ان سب کے کلر کمپلیکشن بہت زیادہ فیئر تھے، مگر مجھے کوئی بھی وہاں پر جینٹس نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی بھی آدمی نہیں تھا ان کے ساتھ، وہ صرف خواتین ہی تھیں۔ ان لوگوں کے ساتھ میری سلام دعا ہوئی، وہ مجھے کہنے لگیں کہ اندر آ جاؤ۔ مجھے شروع سے عادت ہے، میں کبھی بھی کسی پڑوسیوں میں نہیں جاتی۔ ہم لوگوں کے گھر میں یہ تھا ہی نہیں، کبھی بھی ہم لوگ محلے میں کسی گھر میں بھی نہیں جاتے تھے، تو میں نے انہیں ٹال دیا۔ بس وہیں پر جو تھوڑا بہت ان سے میرا ہیلو ہائے ہوا، میں گھر آ گئی۔ اس کے بعد اب یہ روٹین بن گئی تھی، وہ لوگ مجھے اکثر گیٹ پر مل جاتی تھیں۔ جب بھی میں اپنے بیٹے کو لے کر شام کے ٹائم باہر نکلتی تھی، واپس آتی تھی، تو وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی باہر گیٹ پر ہی ہوتا تھا اور سارے گھر کی لائٹس آن ہوتی تھیں۔ اکثر وہ مجھے کہتی تھی ہم لوگوں کے گھر آؤ، چائے پیو، یہ وہ بہت پیار کرتی تھی۔ اور وہ جو دادی اماں تھیں وہ مجھے بہت زیادہ کہتی تھی تم بھی اکیلی ہوتی ہو تو آ جایا کرو، یہ وہ۔ میں ہمیشہ انہیں ٹال دیتی تھی، نہ چاہتے ہوئے میں ان کو ٹالتی ہی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد میری امی مجھے ملنے آئیں، تو میں نے اپنی امی سے یہ کہا کہ ساتھ والے گھر میں بہت اچھے لوگ ہیں جو شفٹ ہوئے ہیں، وہ آنٹی میرے سے بہت پیار کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی بہت اچھی ہیں، تو ہم لوگ ان کو ملنے چلیں گے۔ میں ان کے گھر نہیں گئی، بہت دفعہ وہ مجھے انوائٹ کر چکی ہیں چائے پر، وہ بڑی بھی ہیں، تو جیسے میں ان کو ٹال دیتی ہوں، آپ اور میں چلتے ہیں، ان کے لیے کوئی گفٹ بھی لے جائیں گے، آپ بھی ان سے مل لینا۔ امی نے مجھے یہ کہا کہ اب نہیں، اگلی بار جب میں آؤں گی تو ہم لوگ پھر چلیں گے۔ امی نے بھی مجھے ٹال دیا۔ تقریباً 1 ماہ ایسے ہی چلتا رہا۔ مجھے بھی ان کی کافی زیادہ عادت ہو گئی تھی، اکثر ان کی بیٹیوں سے، ان آنٹی سے میری گیٹ پر ہی ملاقات ہو جاتی تھی، کافی دیر ہم لوگ باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ لوگ وہاں سے مجھے نظر نہیں آئے، یعنی مجھے ایسا لگا کہ وہ لوگ کہیں چلے گئے ہیں۔ مجھے یہی تھا کہ میں بھی کسی کے ریلیٹیوز کے گھر گئے ہوں گے تو آ جائیں گے واپس۔ تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا، وہ لوگ مجھے نظر ہی نہیں آئے۔ میں نے بہت زیادہ ان کے گھر میں جھانک کر بھی دیکھنا چاہا کہ پتہ نہیں وہ لوگ کیوں نہیں آئے۔ وہ ان کے گھر کے باہر سٹائل بنا ہوا تھا گیٹ کا، اس کے اندر بھی نظر آتا تھا۔ جب میں نے اندر دیکھا تو سارے کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اس گھر میں ایک بات اور بھی مشہور تھی، جس کا یہ گھر تھا وہ ہمیشہ یہی شکایت کرتا تھا کہ جب بھی میں اپنے گھر کو لاک کر کے جاتا ہوں اس کے دروازے خود بخود کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج بھی دروازے کھلے ہوئے تھے، ڈرائنگ روم سے بھی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگ جب یہاں پر شفٹ ہوئے تھے ان لوگوں نے اس گھر کو بہت زیادہ خوبصورت ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔
میں تو ان کے گھر میں جا ہی نہیں سکی دیکھنے کے لیے. وہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ آ کے دیکھو. وہ لوگ مجھے نظر نہیں آئے. میں پھر واپس آ گئی. اگلے دن ہم لوگوں کے محلے میں جو اسٹور تھا, اس گھر کی جو کیز تھی, جو چابیاں تھیں, اس اسٹور والے کے پاس ہوتی تھی. وہی اس کو دکھاتا بھی تھا. اگر کسی نے لینا ہوتا تھا یا سیل آؤٹ کرنے کے لیے جو پارٹیز آتی تھی, ان کو بھی وہی دکھاتا تھا. وہ جو تھا وہ محلے میں ایک گھر کے پاس کھڑا تھا, ان کو سامان وغیرہ دینے آیا تھا. میری نظر پڑ گئی, میں نے اسے بلا لیا. میں نے پوچھا, بھائی یہ جو فیملی یہاں پر شفٹ ہوئی تھی, کیا یہ لوگ چھوڑ گئے ہیں؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ گیا اور کہنے لگا کہ کون سے گھر کی بات کر رہی ہیں. میں نے اشارہ کیا کہ یہ جو ساتھ والا گھر ہے. وہ کہنے لگا, آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں, یہاں پر تو کوئی بھی شفٹ نہیں ہوا. اس گھر کی چابیاں آج بھی میرے پاس ہیں اور میری شاپ پر پڑی ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے یہ گھر رینٹ آؤٹ ہو گیا ہے؟ میں نے اس کو کہا کہ میرا یقین کرو, یہاں پر ایک آنٹی تھیں, ان کی بیٹیاں تھیں, میری ان سے روز بات ہوتی رہی ہے. اس طرح کے وہ لوگ تھے. وہ کہتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہاں پر کوئی شفٹ ہی نہیں ہوا. وہ اس نے قسمیں تک اٹھانا شروع کر دی. میں چپ کر گئی کہ میں اس بندے کے ساتھ کیا بحث کروں. وہ چلا گیا. اسی گھر کے سامنے والا جو گھر تھا, وہ جو آنٹی تھیں وہ کافی زیادہ انٹرسٹ لیتی تھیں محلے میں. ان آنٹی سے میں نے پوچھا, آنٹی یہاں پر کچھ دن پہلے ایک فیملی شفٹ ہوئی تھی, آپ کی بات چیت ہوئی ان سے؟ تو آنٹی کا بھی یہی کہنا تھا, یہاں پر تو کوئی بھی شفٹ نہیں ہوا, یہ گھر تو خالی ہے, تمہیں کس نے کہا یہاں پر کوئی شفٹ ہوا ہے, یہاں پر تو کوئی رہ ہی نہیں سکتا, یہ جنات والا گھر ہے. میں بہت زیادہ ڈر گئی. میں نے آ کر اپنی امی سے بات کی, امی کو بتایا. امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی. امی کہتی ہیں, شکر کرو کہ تم اور میں اس گھر میں نہیں گئے, وہ گھر آج سیب زدہ تھا, پتہ نہیں وہاں پر وہ جنات تھے. امی نے مجھے یہ بات بتائی کہ جنات کا ایک ایسا بھی روپ ہے جو انسانی روپ میں آتا ہے اور انسان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے. میں ان کے گھر چلی جاتی تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتا, یا ایسا کچھ ہو سکتا تھا میرے ساتھ. میں بہت ڈر گئی. میرے ذہن سے ان کی شکلیں, ان کی باتیں جاتی ہی نہیں تھیں. پھر کچھ دن کے بعد اس گھر کا جو آنر تھا وہ آیا. اس نے آ کر سارے گھر کی صفائی کروائی. گھر کے سارے دروازے کھلے تھے, لائٹس بھی آن ہوتی تھیں. اس نے پھر ایک مولوی صاحب کو بلایا اور مولوی صاحب نے وہاں پر آ کر باقاعدہ پڑھائی وغیرہ کی. تو ان کا جو اوپر والا پورشن تھا, جب ان کے نیچے والے پورشن میں پڑھائی ہو رہی تھی تو اوپر کوئی بھی نہیں تھا. اوپر کسی کے ہونے کا احساس ہو رہا تھا, جیسے کوئی چل پھر رہا ہے, جیسے خواتین بول رہی ہیں, لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. اس کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں کبھی بھی اس گھر کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہوں. یہ کہانی تھی جو میری خود کی زندگی کی ہے اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ہما آپ کا. اللہ آپ سب کو, ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. لسنرز, بہت دفعہ میں نے آپ لوگوں سے یہ باتیں شیئر کی ہیں اور مجھے ڈیلی بیسس پر وہی باتیں رپیٹ بھی اکثر کرنا پڑ جاتی ہیں. جنات کی دوستی ہو یا دشمنی ہو, دونوں ہی بہت زیادہ ایک انسان کے لیے خطرناک ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ جب کوئی جن یا جنات کسی پر مہربان ہو جائیں, اس کو کوئی تحفے تحائف یا اس کو کوئی چیزیں دینے لگ جائیں, اس کے بعد وہ اس انسان کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں, اس پر اپنا حق جما لیتے ہیں, اس کو مارتے پیٹتے ہیں, یہاں تک کہ جانی نقصان بھی دے دیتے ہیں. اور اللہ نہ کرے اگر یہ ویسے ہی کسی انسان کے اگینسٹ ہو جائیں تو اس کو اور بھی نقصان پہنچاتے ہیں, اس کو ڈراتے ہیں, اس کے سامنے تک آ جاتے ہیں. اللہ سے رحم مانگنا چاہیے ہر کسی کے ساتھ. آپ دیکھیں, اگر ایک گھر آج سیب زدہ ہے, وہ مشہور ہے, تو اس سے دور رہنا چاہیے. چاہے وہ کوئی گھر ہے, چاہے وہ کوئی گلی ہے, چاہے وہ کوئی بلڈنگ ہے, کوئی بھی جگہ ہے, اگر اس کے بارے میں آپ نے کوئی بات سنی ہوئی ہے کہ وہ آج سیب زدہ ہے, پھر وہاں سے بچنا چاہیے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودی عربیہ جدہ سے. اکثر لوگ مجھے کمنٹ باکس میں ایک بات کہتے ہیں, آپ کے سٹوری سینڈر سیم ہوتے ہیں تو ہم لوگ بور ہو جاتے ہیں. آپ لوگ سٹوری سینڈر کے نیم سے بور مت ہوا کریں, یہ دیکھا کریں کہ وہ لوگ سٹوریز نہیں لاتے ہیں میرے سٹوریز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, میرے چینل پر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. وہ اپنے ریلیٹیو سے, فرینڈ سے, واٹ ایور جہاں سے بھی وہ سٹوریز لاتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے لاتے ہیں, آپ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے لاتے ہیں. محمد اسلام کہتے ہیں, آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ لکھنؤ کی ہے اور میرے ایک دوست نے میرے ساتھ شیئر کی ہے. آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتا ہے, ہم لوگوں کے محلے میں ایک گھر تھا. وہ گھر جنات والا گھر مشہور تھا اور وہ گھر کافی عرصے سے بند بھی تھا. اس گھر کی ان لوگوں نے بہت کم بھی قیمت رکھی, اس کا رینٹ بھی بہت کم کر دیا کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے آباد کیا جا سکے, یہاں پر کوئی نہ کوئی آ کے رہ سکے. لیکن اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا. ایک دفعہ ایک فیملی آئی. وہ لوگ بہت زیادہ متوسط طبقے سے تھے. ان لوگوں کو ایسا ہی گھر چاہیے تھا جس کا رینٹ بہت کم ہو, جو ان کی افورڈ میں ہو. ان لوگوں کو
اکثر لوگوں نے یہ بات بتائی بھی تھی کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، آپ لوگ اس گھر میں نہیں رہ سکتے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ مینیج کر لیں گے، ہم لوگوں کو یہ گھر چاہیے۔ ان لوگوں نے وہ گھر لے لیا۔ اس گھر میں ایک دیوار میں سے ایک بیری کا درخت بھی نکلا ہوا تھا۔ اس درخت کے بارے میں بھی بہت سی باتیں مشہور تھیں کہ وہاں پر مین بسیرا ہے جنات کا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کا ٹائم تھا، تو اس گھر میں سے ایک مرد کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ محلے کے لوگوں نے جب چیخو پکار سنا تو ان کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ اب وہ جو گھر تھا اس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ بڑی مشکل کے ساتھ جیسے کیسے اس گھر کا دروازہ توڑا گیا۔ جب اندر گئے تو وہ جو آدمی تھا وہ زمین پر گرا ہوا تھا اس بیری کے درخت کے پاس اور بے ہوش تھا۔ ابھی اس کی آوازیں آ ہی رہی تھیں تو ایک دم سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ محلے والوں نے اس کو اٹھایا، اس کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارے، تب اس کو ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے اس کو بہت زیادہ مارا بھی ہے کسی چیز نے۔ اس کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ ہاسپٹل سے جب وہ واپس آیا تو اس نے یہ بتایا کہ میں آرام سے سو رہا تھا، ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پہلے میرے اوپر سے کسی نے میری چادر ہٹائی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اس بیری والے درخت کے پاس اس کے بالکل اوپر کوئی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں جلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں اور وہ گھور گھور کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ جیسے اس نے میری طرف دیکھا ایک دم سے وہ درخت سے نیچے کودی اور آ کر وہ چیز میرے پاس باقاعدہ لیٹ گئی اور میں چیخنے چلانے لگ گیا۔ پھر مجھے ایسا لگا کہ اس مخلوق نے میرے اوپر حملہ بھی کیا ہے۔ وہ شخص بہت زیادہ ڈر گیا اور ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ اب اس چیز نے اپنا آپ ظاہر کر دیا تھا۔ پھر اس گھر کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ جنات والا گھر ہے۔ اس گھر میں جانا تو دور، کوئی اس گھر کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہاں پر باقاعدہ کسی کے ہونے کا احساس رہتا تھا۔ کبھی اس درخت کے اوپر سے کسی کا سایہ نظر آتا تھا تو کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہاں پر کوئی باقاعدہ چلتا پھرتا ہے۔ وہ گھر ایک کھنڈر بن گیا، کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی۔ بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک لڑکی کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ کراچی میں شفٹ ہوئی صرف اپنی سٹڈیز کی وجہ سے۔ وہ پڑھنے کے لیے جب وہاں پر گئی تو اس کے کوئی بھی ریلیٹیوز وہاں پر نہیں رہتے تھے، مجبوراً اس کو ایک اپارٹمنٹ میں رہنا پڑا۔ وہ اپارٹمنٹ بظاہر تو چھوٹا سا ہی تھا لیکن اس کے لیے وہ انف تھا۔ وہ کہتی ہے کہ میں وہاں پر دیر رات کے پڑھ رہی تھی، مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے میرے کچن کی ٹیپ کھلی رہ گئی ہے، پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید میرے سے ہی کھلی رہ گئی ہو۔ بعض اوقات انسان کو نہیں یاد رہتا کہ میں نے وہ کام کیا یا نہیں۔ وہ گئی کچن میں تو کچن کی ٹیپ کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کچن کی ٹیپ کو بند کر دیا اور آ کر پھر پڑھنے لگ گئی۔ ابھی وہ کہتی ہے کہ میں بیٹھی ہی تھی، وہ پھر اپنے آپ چلنے لگی۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی، اب میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کچن میں جانے کے لیے۔ میں نے ایسا کیا، میں نے اٹھ کر دروازہ جو تھا وہ بند کر لیا اپنے روم کا۔ باقاعدہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے کچن میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھ کر پڑھ رہی تھی تو مجھے اس طرح سے لگا کہ کسی نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ باقاعدہ میرے کچن کی طرف کوئی عورت گئی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں بھاگتی ہوئی کچن میں گئی، میں نے لائٹ آن کی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ میں نے وہاں پر کسی کو جاتے دیکھا تھا۔ اب یہ واقعات بڑھنے لگ گئے۔ میں نے 3-4 ماہ بس وہاں پر رہنا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہی سوچا تھا میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن اب دن بدن واقعات بڑھنے ہی لگ گئے تھے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے اپنی طرف کوئی اٹریکٹ کر رہا ہے، جیسے کوئی اشارہ دے رہا ہے کہ میں کچن کی طرف دیکھوں۔ جیسے میری نظر کچن کی طرف پڑی، وہاں پر وہی عورت کھڑی تھی۔ اس نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے اونچی اونچی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تو وہ غائب ہو گئی۔ جب کچن کی لائٹ آن ہوتی تھی تب وہ نظر نہیں آتی تھی، جب کچن کی لائٹ آف ہوتی تھی تو تب وہ ایسا لگتا تھا سامنے کھڑی ہے۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا، میں وہاں پر بالکل اکیلی تھی۔ پھر میں نے اپنے گھر کال کی اور میں نے بتایا کہ میں یہاں پر نہیں رہ سکتی، اس طرح سے میرے ساتھ یہاں پر واقعات ہو رہے ہیں۔ اگلے دن ہی میرے بھائی آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ میرے دل میں اس چیز کو لے کر اتنا ڈر اور خوف بیٹھا کہ میں دوبارہ پڑھنے ہی نہیں جا سکی۔ میری وہ جو انٹرنشپ تھی، جو میری اسٹڈیز تھی، وہ وہیں پر ختم ہو گئی۔
لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جو بھی تھا اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں دیا۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ لسنرز، میرا تو یہ ماننا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر اکیلے نہیں رہنا چاہیے۔ جب بھی آپ کسی جگہ پر جاب کے سلسلے میں، اسٹڈیز کے سلسلے میں کہیں بھی جاتے ہیں، اپنے شہر سے دور جاتے ہیں، اپنے گھر سے دور جاتے ہیں، اپنے ملک سے دور جاتے ہیں، تو کوشش کریں آپ ایک ایسی جگہ پر رہیں جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی ہو، کوئی آپ کا کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے، کوئی آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی فرینڈ ہو سکتی ہے جو آپ کے ساتھ پڑھتی ہو، تو آپ ان کے ساتھ مل کر وہ لیں۔ اکیلا انسان تو ویسے ہی ڈر جاتا ہے، پھر ایسی جگہ جو آسیب زدہ ہو تو پھر وہاں پر تو رہنا ناممکن ہے۔ اپنا خیال خود رکھنا چاہیے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwar57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، موسم چینج ہو رہا ہے، یہاں پر تو کل سے بارش ہو رہی ہے، ابھی بھی موسم خراب ہے۔ باہر جائیں، ماسک اور سینیٹائزر یوز کر کے جائیں، احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس پر آج کے ویدر سے ہی ریلیٹڈ میں نے ایک ولاگ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں پوسٹ کروں گی، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔